اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي صلوات آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے سوا نہ کسی کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سرکار نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ دنیا میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ جس اساس پر، جس بنیاد پر سارے دین اسلام کی عمارت قائم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس بنیاد کا نام ہے محبت محمد و آل محمد صلوات اللہ مومنین کرام، جن ہستیوں کی مودت محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ان میں سے ایک ہستی امام محمد باقر علیہ السلام۔ 7 ذی الحج کی شب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، لہٰذا آج کی مجلس میں میرا دل چاہتا ہے کہ 5ویں امام کا تذکرہ کیا جائے، امام علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کی جائے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، اللہ رب العزت دنیا میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب کرے۔ ایک صلوات بلند آواز سے امام باقر علیہ السلام 5ویں امام ہیں اور 7ویں معصوم ہیں۔ یکم رجب المرجب سن 57 ہجری مدینہ منورہ میں
آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور 7 ذی الحج 114 ہجری امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا، اور دوستو ہمارے ائمہ میں سے امام محمد باقر علیہ السلام واحد امام ہیں، اللہ نے جنہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہاشمی من ہاشمیین وعلوی من علویین وفاطمی من فاطمیین۔ ہمارے یہ وہ امام ہیں جن کے باپ بھی ہاشمی، جن امام بھی ہاشمی، جن کے والد بزرگوار بھی علوی، جن کی والدہ ماجدہ بھی علویہ، جن کے والد گرامی بھی فاطمی، اور جن کی والدہ ماجدہ بھی فاطمیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے ایک دختر عطا فرمائی، اس بیٹی سے اللہ کریم نے 2 بیٹے عطا فرمائے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، امام سجاد علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کو ایک بیٹی عطا کی، فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا۔ امام سجاد علیہ السلام اور فاطمہ بنت حسن کی شادی ہوئی، اللہ نے ان دونوں کے نتیجے میں مولا سجاد کو جو بیٹا عطا کیا اس کا نام ہے محمد باقر علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھو آقا کے ساتھ۔ اور جناب کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا، یہ وہ بی بی تھی کہ جن کے لیے تاریخ نے جملہ لکھا کہ آل حسن میں، یعنی امام حسن علیہ السلام کی آل اور اولاد میں اس بلند پایا جو منزلت، جو مقام جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کا ہے، اس مرتبے پہ کوئی اور ہستی نہیں پہنچی ہے۔ اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت حسن امام باقر علیہ السلام کی والدہ مقام ولایت رکھتی تھی، وَقَانَتْ صِدِّيقَةً بَعْدَ الصِّدِّيقَةِ الْكُبْرَى۔ اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جن کا لقب صدیقہ کبریٰ ہے، اس صدیقہ کبریٰ کے بعد کوئی آل محمد کے گھرانے میں صدیقہ پیدا ہوئی ہے تو امام باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جو صدیقہ کے لقب سے بھی شہرت رکھتی تھی اور بی بی مقام ولایت رکھتی تھیں۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، ایک دیوار کے سائے میں بی بی تشریف فرما تھیں کہ اچانک وہ پرانی دیوار تھی تو گرنے لگی، دیوار جھک گئی، آواز پیدا ہوئی، بی بی نے ایک طرف اس دیوار کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، میں تجھے رسول اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اسی مقام پہ ٹھہری رہنا۔ امام بی بی کا یہ جملہ فرمانا تھا، وہ دیوار یوں جھک گئی، جب تک بی بی پاک اٹھ کے وہاں سے محفوظ مقام پر نہیں چلی گئیں، دیوار اسی طرح اپنے مقام پہ غائب ہو گئی۔ یہ جناب کی والدہ ماجدہ کی کرامت ہے، یہ جناب فاطمہ بنت حسن کی کرامت ہے۔ ایک صلوات پڑھو خاندان ادھر۔ توجہ ہو گیا حضرات کرام، سامنے گرامی، جب آیہ اطاعت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ اولی الامر کون ہیں، وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے بتایا، یہ ہیں صاحبان امر جن کی اطاعت تم پر واجب کی گئی۔ نبی پاک ایک ایک امام کا نام بتا رہے تھے، اور جب امام محمد باقر علیہ السلام کا نام آیا
تو نبی کریم نے رک کے فرمایا اے جابر اللہ تجھے لمبی زندگی عطا کرے گا اور تو میرے 5ویں جانشین کے دور تک زندہ رہے گا، تو میرے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کرے گا، اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، وہ میرا بیٹا میرا ہم نام ہوگا اور میری خصوصیات و صفات کا مالک اور وارث ہوگا، اور جب میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات کرنا جابر میرے بیٹے کو میں محمد کے سلام پہنچا۔ نبی کریم نے یہ خبر دی، اور یہ بھی خصوصیت اس 5ویں امام کی ہے کہ جس ہستی کے لیے نبی کریم نے سلام پہنچائے، سلام بھجوائے، کون؟ رسول اللہ کہ ساری کائنات، سارا عالم اسلام جس رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، جس آقا پر سلام پڑھنا، سب سے زیادہ سلام پیغمبر اور پیغمبر کی آل پر ہی تو پڑھا جاتا ہے، تو رسول اللہ جس پر ساری کائنات، اللہ کی ذات، اللہ کے ملائکہ اور سارے اہل ایمان اور اہل اسلام درود بھیجتے ہیں، اس ہستی کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ وہی ہستی امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام بھیجتے ہیں۔ میرے سلام پہنچانا، میرا ہم نام ہوگا اور میری صفات خصوصیات میرے شمائل کا مالک ہوگا، میرے حلیے کا وارث ہوگا۔ اور مومنین آپ جانتے ہیں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے 3 امام معصوم ایسے ہیں جو کاملاً رسول اللہ کی تصویر تھے، کاملاً رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ ایک امام حسن علیہ السلام جو نبی پاک کی تصویر تھے، دوسرے امام محمد باقر علیہ السلام، نبی پاک نام بھی نبی پاک والا، صفات بھی نبی پاک والی۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد تیسری ہستی ائمہ میں وہ تیرے اور میرے زمانے کے امام ہیں، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اور نبی کریم نے فرمایا تھا 12ویں آقا کے بارے میں اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، جو میرا 12واں جانشین ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات خصوصیات کا مالک اور وارث ہوگا۔ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ 3 ہستیاں کاملاً رسول اللہ کی تصویر۔ امام محمد باقر علیہ السلام جابر نے خبر دی، جناب جابر نے ایک لمبی زندگی پائی ہے، جناب جابر ہی وہ ہستی ہیں جو زائر قبر حسین ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کی قبر کے پہلے زائر ہیں۔ جابر نے ایک لمبی زندگی پائی، آخری عمر میں بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اور یہ وہی جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ جو حدیث قصہ، ہر مجلس کی زینت، ہر گھر کی زینت، ہر محفل کی زینت، یہ حدیث قصہ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ سے نقل کرنے والی یہی جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اور سامعین گرامی، ایک لمبی زندگی پائی، انصار سے تعلق رکھتے تھے، مدینہ میں مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجر نہیں تھے، انصاری تھے۔ اور یہ جب مدینے میں چلتے تھے نا، مدینے کی گلی کوچوں میں، تو عصا ہوتا تھا حضرت جابر کے ہاتھ میں، بوڑھے ہو گئے تھے، عصا کے سہارے چلتے تھے، تو پھر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یا معشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے گروہ انصار اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی پر، اے گروہ انصار اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی پر، فَإِنْ أَبَوْا فَانْظُرُوا فِي شَأْنِ أُمِّهِ، اگر تمہاری اولاد محبت علی کو قبول نہیں کرتی تو پھر اس کی ماں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب نبی کریم خبر دے کے گئے تھے، جابر تم میرے 5ویں جانشین کے ساتھ ملاقات کرو گے، زیارت کرو گے۔ تو یہ جب مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے تو یا باقر ہو یا باقر ہو کی صدائیں بلند کرتے تھے۔
نبی کریم نے یہ فرمایا تھا نام میرے نام پر ہوگا لیکن میرے اس بیٹے کا لقب ہوگا باقر علوم النبیین، مرضی آپ کی، باقر علوم النبیین، نبیین جمع کا صیغہ ہے اور پھر اس پر الف لام داخل ہے، عربی گرامر کی روح سے اسے جمع محلہ بال کہتے ہیں، اور اس سے پہلے پھر علوم خود جمع کا صیغہ ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرا وہ بیٹا وہ ہوگا جو تمام انبیاء کے تمام علوم کا وارث اور مالک ہوگا۔ توجہ، تمام انبیاء کے تمام علوم کا مالک ہوگا، ان کے علوم کو کھولنے والا، علوم کے دریا بہانے والا، علوم کے تشریح کرنے والا ہوگا۔ اور کیا خوبصورت جملہ تاریخ نے امام باقر علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ بحر لا ينفد، تاریخ کہتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام علم کا خشک نہ ہونے والا سمندر تھا، علم کا وہ سمندر تھا جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے، سارے انبیاء کو چھوڑو، صرف ایک حضرت آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ایک آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، ملائکہ نے دبے لفظوں میں خواہش کا اظہار کر دیا، پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو ایک ایسے کو بنائے گا خلیفہ جو زمین میں جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے پھر ان کا امتحان لے لیا، ایک طرف آدم ایک طرف ملائکہ، قرآن کا قصہ ہے، ہزاروں بار سنا ہوا قصہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ پھر یہ کرو کہ ہاں جی یہ نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام، ان ہستیوں کے نام بتاؤ۔ ملائکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ملائکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ملائکہ نے عرض کی پروردگارا ہم تو صرف وہی جانتے ہیں، اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اس علم میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار نے فرمایا پس یاد رکھو کہ خلافت کا معیار علم ہے، میں نے آدم کو اپنا زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامنے گرامی، انبیاء میں سے آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے کہ تمام فرشتے، تمام ملائکہ، ان میں حاملان عرش بھی ہیں، ان میں جبرائیل امین بھی ہے، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، سردار ملائکہ بھی ہیں، تمام فرشتے ایک آدم کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس ہستی کی عظمت کو کون جانے جو 1.25 لاکھ انبیاء کے علوم کا وارث ہے، اس ہستی کے علم کی حدوں کو کون تلاش کرے جو 1.25 لاکھ انبیاء کے علوم، 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کے مالک ہیں، صرف علوم نہیں کمالات کے وارث ہیں۔ جناب ابو بصیر نابینا ہو گئے تھے، صحابی تھے امام کے۔ 2 باتیں امام کی بڑی خوبصورت ہیں، آپ پتہ نہیں کتنا لطف لوگے۔ ہاں جی ناٹا موڑا اور اطراف سے آئے ہوئے علم دوست، علماء دوست، مومنین، ابو بصیر نابینا تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی فرزند رسول آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے کمالات اور علم کے وارث ہیں، آپ انبیاء کے کمالات اور علم کے وارث ہیں۔ امام نے فرمایا اس میں شک ہی کیا ہے، اس میں شک ہی کیا ہے، ہم انبیاء کے علوم کے اور انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں۔ عرض کی ابو بصیر نے فرزند رسول، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو موجود ہے، وہ نابیناؤں کو بینائی عطا کرتے تھے، ہاں جی کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے اور وہ بتا دیتے تھے، وہ غیب کی خبریں بھی دیتے تھے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ امام نے فرمایا ادن منی یا ابا وصیر، ابو بصیر آؤ میرے قریب آؤ۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں 5ویں امام کے قریب ہوا، امام باقر علیہ السلام نے دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا، امام نے جو ہی میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا میری آنکھیں روشن ہو گئی، میری آنکھوں کا نور پلٹ آیا،
میں زمین و آسمان کو دیکھنے لگ گیا، میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جابر اے ابو بصیر اب تیری مرضی ہے، دنیا میں آنکھیں چاہتے ہو تو آنکھیں لے لو، یا جنت آخرت میں جنت چاہتے ہو تو جنت لے لو۔ دنیا میں آنکھیں نہ ہونے کی صورت میں جو رب نے تیرے لیے جنت میں درجات رکھے ہیں، آخرت کا جو انعام رکھا ہے، وہ انعام لینا چاہتے ہو، وہ درجات لینا چاہتے ہو تو درجات لے لو، دنیا میں آنکھیں لینا چاہتے ہو تو آنکھیں لے لو۔ جابر نے، معذرت چاہتا ہوں پھر جابر بار بار نام آ رہا ہے، ابو بصیر نے عرض کی فرزند رسول زیادہ زندگی گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، میں چند روزہ زندگی میں آنکھوں کے بدلے جنت کے درجات کھونا نہیں چاہتا۔ گزر گئی، تھوڑی باقی، وہ بھی گزر جائے گی۔ لیکن دیکھیے اس میں امام علیہ السلام نے 2-3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو امام کے اس فرمان سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر دنیا میں کچھ لوگ اگر بعض نعمتوں سے محروم ہیں، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کسی قسم کا نقص ہو گیا کسی میں، تو یقین رکھیے کہ رب کریم وہ عادل اور مہربان ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن جنت میں عطا کرے گا، اس کا صلہ اللہ پاک جنت میں عطا کرے گا۔ یہ چند روزہ زندگی تو گزر جائے گی۔ جابر ابو بصیر نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، عرض کی فرزند رسول کوئی بات نہیں، تھوڑی زندگی باقی ہے، گزر جائے گی، میں دنیا میں ان آنکھوں کے بدلے جنت اور جنت کے درجات کو کھونا نہیں چاہتا۔ امام علیہ السلام نے پھر دست شفقت پھیرا اور ابو بصیر پھر اسی پرانی حالت پہ چلے گئے۔ اور دوسری بات ذرا سن لیجیے، یہ ظاہری آنکھیں نہیں تھیں، بصارت تو نہیں تھی، بصیرت تھی، دل کی آنکھوں سے ابو بصیر دیکھتا تھا۔ نورانیت وہ حدیث بھی ہے، معصوم کی حدیث بھی ہے، المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں، ابو بصیر بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا ابو بصیر ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ابو بصیر نے پوچھا لوگو تم نے فرزند رسول امام باقر علیہ السلام کو کہیں دیکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ابو بصیر نہیں، ہم نے تو امام محمد باقر علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے، حالانکہ امام پاس کھڑے تھے۔ اتنے میں ابو ہارون مکفوف آیا، وہ بھی نابینا صحابی تھے۔ ابو ہارون مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا ابو بصیر اب ابو ہارون مکفوف سے پوچھو کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب ابو بصیر نے پوچھا، ابو ہارون کہتے ہیں ابو بصیر کیسی بات کر رہے ہو، فرزند رسول آپ کے ساتھ ہی تو کھڑے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ فرزند رسول، صلوات پڑھو تمام انبیاء کے علوم اور تمام انبیاء کے کمالات کے وارث امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور مومنین آپ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علمی تحریک کی بنیاد رکھی ہے امام باقر علیہ السلام نے۔ بنی امیہ اور بنی عباس اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے اور فرزند رسول کو موقع ملا اور امام باقر علیہ السلام نے پھر وہ علوم کے دریا بہائے کہ پھر امام باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم سے دنیا کو بدلا اور پھر وہ شاگرد پیدا کیے امام باقر علیہ السلام نے۔ 6 ہستیاں شاگردوں میں ایسی ہیں جو امام باقر علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد۔ زرارہ ان میں جو سب سے افضل تھا، جی زرارہ تھا، ابو بصیر تھے، معروف ابن خربوز تھا، حشام تھا، یہ شخصیات تھیں اور یہ امام باقر علیہ السلام کے وہ شاگرد تھے کہ چھٹے امام نے ان کے لیے فرمایا تھا لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ۔ چھٹے امام نے ان ہستیوں کے لیے فرمایا اگر میرے بابا کے یہ شاگرد نہ ہوتے نبوت کے آثار مٹ گئے ہوتے۔ آثار نبوت کو جنہوں نے محفوظ کیا، آثار نبوت کی جنہوں نے حفاظت کی،
اور کلام اہل بیت اور احادیث اہل بیت کو ہم تک پہنچانے میں جن ہستیوں نے کردار ادا کیا، یہ امام باقر علیہ السلام کے 6 شاگرد ہیں جن کا سب سے اہم کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات کرام؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جابر یا باقرو کی صدائیں بلند کرتے تھے، چونکہ نبی پاک فرما کے گئے تھے تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ جابر اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا نا دماغ ہل گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا یا باقرو کہتا رہتا ہے۔ تو جناب جابر فرماتے تھے یہ حبیب خدا کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں باقر العلوم کی زیارت ضرور کروں گا، فرزند رسول کی زیارت ضرور کروں گا۔ بس ایک دن در اقدس امام زین العابدین علیہ السلام پر حاضر ہوئے اور بیت الشرف سے ایک بچہ نکلا، جابر کی نگاہیں مرکوز ہو گئیں بچے کے چلنے کے انداز پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بچہ کو چل کے آگے عرض کی کہ بیٹا مجھے تھوڑا سا واپس چل کے بھی دکھاؤ۔ بچے نے جب واپس چلنا شروع کیا، جابر کہتا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی انداز تھا رسول اللہ کے چلنے کا، یہی انداز تھا رسول اللہ کے چلنے کا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا باقر بیٹا اپنے نانا کے صحابی کی پیشانی پہ بوسہ۔ جابر آگے بڑھے، میں روایت کا ذمہ دار ہوں، قدموں پہ بوسہ دینا چاہا، امام نے قدم پیچھے ہٹا لیے، فرمایا جابر تو میرے نانا کا بزرگ صحابی ہے۔ امام نے بڑھ کے جابر کی پیشانی کو چوما، جناب جابر نے امام کے ہاتھوں کو چوما، اور امام نے پھر مسکرا کے فرمایا جابر اب میرے نانا کے سلام نہیں پہنچاؤ، میرے نانا کے سلام نہیں پہنچاؤ گے۔ جابر عرض کرتا ہے فرزند رسول میں تو زندہ اسی دن کے لیے، فرزند رسول میں زندہ اسی دن کے لیے ہوں کہ آپ کے نانا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھجوائے تھے۔ جناب جابر نے سلام بھجوائے، سلام پہنچائے۔ امام باقر علیہ السلام نے لفظوں میں جواب دیا وَعَلَىٰ السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْكَ يَا جابر بِمَا بَلَّغْتَ السَّلَام، میرے نانا رسول اللہ پر بھی سلام ہو، اے جابر تجھ پر بھی سلام ہو کہ تو نے میرے نانا کے سلام مجھے پہنچائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہ اکبر۔ بس وہ دن گیا اور پھر جب تک جابر زندہ رہے تسلسل کے ساتھ باقر العلوم کی خدمت میں آتے تھے۔ میں دوستو اس لیے کہا کرتا ہوں کہ مذہب شیعہ مذہب علم ہے، مکتب تشیع مکتب علم ہے۔ دلیل بڑی سادہ اور خوبصورت۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ مذہب شیعہ مذہب علم ہے؟ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں، کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے۔ جب تک زندہ رہے جابر تسلسل کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور امام سے مسائل پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، امام علیہ السلام سے جواب لیتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ جابر بوڑھا صحابی، امام محمد باقر علیہ السلام کا بچپنا، اور بوڑھا صحابی بزرگ صحابی امام کے سامنے آ کے زانو تلمذ طے کرتا ہے اور امام سے کسب علم اور کسب فیض کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جابر جیسے جلیل المرتبت ایک بزرگ اور بوڑھے صحابی کا امام محمد باقر علیہ السلام سے بچپنے میں آ کر سوال پوچھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امامت کا بچپنا صحابیت کے بڑھاپے سے بھی افضل ہے۔ امامت کا بچپنا صحابیت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے۔ یہی تو فرق ہے، دنیا میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ جاہل پیدا ہوتے ہیں،
محمد و آل محمد کا جو گھرانہ ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت یہ اللہ کی طرف سے علم لے کے آتے ہیں۔ ہم دنیا میں علم لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو علم دینے کے لیے کائنات میں بھیجا۔ وہ ہستیاں علم دینے کے لیے آئی۔ سامنے گرامی، ایک دن جابر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار باقر العلوم نے فرمایا، اے جابر، تم نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے، تم نے میرے آبا و اجداد کا زمانہ دیکھا ہے، رسول دیکھیے یہ سعادت کی بات ہے، کیا خوش نصیب ہے جابر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جسے میسر رہی، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی رفاقت جنہیں نصیب رہی، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ درک کیا، پھر امام حسین علیہ السلام کے زمانے کو درک کیا، اور امام سجاد علیہ السلام کے دور کو درک کیا، اور پھر 5ویں امام تک زندہ تھے اور امام باقر علیہ السلام کے محضر سے بھی کسب فیض کر رہے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے پوچھا، ہے جابر، تم نے میرے آبا و اجداد کے ساتھ وقت گزارا ہے، ایک لمبی زندگی پائی ہے، جابر یہ تو بتاؤ تمہاری منزل ایمان کیا ہے؟ تمہاری منزل ایمان کیا ہے؟ سنو گے فرزند رسول، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ توجہ کرنا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، میں مرض کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں۔ او دوستو، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا صاحب معرفت بھی یہ جواب دے سکے گا جو جابر نے دیا؟ اور یار ساری کائنات جو جابر پسند کر رہا ہے، ساری کائنات وہ پسند نہیں کرتی۔ کون بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ ساری دنیا تو جوان رہنا چاہتی۔ بولیے، کون غربت چاہتا ہے؟ ہر کوئی تو رزق کے تلاش میں اور وسعت رزق کی کوشش کرتا ہے۔ کون بیمار رہنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی تو دوائیاں کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ہم صحت مند رہیں۔ ساری دنیا صحت مند بھی رہنا چاہتی ہے، جوان بھی لوگ رہنا چاہتے ہیں، اور امیر بھی۔ جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کوئی بھی صاحب معرفت اس معرفت پہ نہیں پہنچے گا۔ چھٹے امام سے کسی نے یہی بات پوچھی کہ فرزند رسول، جابر یہ جو کہتے تھے کہ میں صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، اور غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بات اتنی سادہ نہیں جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ فرمایا جابر کے اس بات کا مقصد یہ تھا کہ میں وہ دولت، وہ پیسے کی فراوانی جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، جو دولت، جو پیسہ انسان کو رب کا نافرمان بنا دے، جس دولت اور پیسے سے انسان گناہ کرنے لگ جائے، اس دولت سے وہ غربت اچھی جس میں یاد خدا آئے، وہ غربت جو اللہ کی اطاعت اور شکر میں بسر ہو جائے، اس دولت سے وہ غربت بہتر۔ جوانی، آپ جانتے ہیں کہ انسان گناہ زیادہ جوانی میں کرتا ہے۔ فرمایا وہ جوانی جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے، وہ جوانی جو رب کی معصیت میں گزرے، اس جوانی سے وہ بڑھاپا اچھا ہے جو اللہ کی اطاعت میں بسر ہو جائے۔ وہ بڑھاپا بہتر ہے جو رب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر جائے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ مرض۔ انسان صحت مند ہوتا ہے نا تو رب کو بھول جاتا ہے، جی، اور بیماری میں رب یاد آتا ہے۔ وہ صحت جو رب سے غافل کر دے، وہ صحت جس میں انسان اس صحت کے ساتھ رب کی نافرمانی کرے، اس صحت سے وہ بیماری بہتر ہے جو اللہ کی اطاعت میں ہو اور اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ فرمائے یہ مقصد تھا جابر کی باتوں کا۔ یہ وضاحت امام صادق علیہ السلام نے فرمائی۔ جب امام کے سامنے جابر نے اپنی منزل ایمان کو بیان کیا کہ میں بڑھاپے کو، میں بیماری کو،
میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جابر تو نے میرے آباء و اجداد کے ساتھ وقت گزارا، ابھی تک تیری منزل ایمان یہی ہے؟ جابر سمجھ گیا کہ میری منزل ایمان میں کوئی نقص رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی۔ جابر نے پلٹ کے سوال کر لیا، فرزند رسول ہاں میری منزل ایمان تو یہی ہے، لیکن فرزند رسول اب یہ بتائیے کہ میری منزل ایمان میں نقص کیا ہے؟ اور آپ اہل بیت رسول کی منزل ایمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جابر تیری منزل ایمان میں نقص یہ ہے، تو کہتا ہے میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں، تو کہتا ہے میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، تو کہتا ہے میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جابر یہ ایمان میں کہاں سے آ گیا؟ یہ میں کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ ایمان میں انا کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کو تو مارنا پڑتا ہے۔ ہاں جی وہ کیا ایک جملہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوا، قربانی آ رہی ہے نا جی، ہاں جی جانور ذبح ہوں گے، ہاں جی بکرے ذبح ہوں گے، چھترے ذبح ہوں گے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جانور تو ذبح کیجئے، ساتھ اس میں کو بھی ذبح کیجئے جو میں کرتی ہے، اصل اس میں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اس انا کو مٹانے کی ضرورت ہے، اس تکبر اور غرور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جابر یہ منزل ایمان میں کہاں سے آ گیا؟ میں کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ فرزند رسول آپ کی منزل ایمان کیا ہے؟ فرمایا ہماری منزل ایمان یہ ہے ہم ہر اس حالت میں خوش رہتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ غربت دے تو تب راضی ہیں، وہ دولت دے تو تب راضی ہیں، بیماری ہو تب اس کا شکر کرتے ہیں، صحت دے تب اس کا شکر کرتے ہیں، جوانی ہو تب اس کے شاکر رہتے ہیں، بڑھاپا ہو تب اس کے شاکر رہتے ہیں۔ امام نے بتا دیا ساری دنیا کی منزل ایمان اور ہے، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی منزل ایمان کیا ہے؟ رب نے جس کا قرآن میں تذکرہ کیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آل محمد صرف وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ محمد وآل محمد علیہ السلام مشیت الہی کے پابند ہیں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کی چاہت اللہ کی چاہت سے جڑی ہوئی ہے، محمد وآل محمد علیہ السلام کی خواہش رب کی اس خواہش سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ رب کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں چاہتے، رب کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد کی ذات۔ اور کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے امام محمد ابن مسلم سقفی، ایک شاگرد امام محمد باقر علیہ السلام کا ایسا ہے کہ جنہیں 60,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام کی یاد۔ امام سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا تھا، امام فرماتے تھے محمد ابن مسلم سے پوچھا۔ کیا شاگرد پیدا کیا؟ اللہ ہمیں بھی اس مکتب باقر العلوم کا شاگرد طالب علم بننے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات گرامی؟ امام باقر علیہ السلام کافی شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث امام کا ایک فرمان سن۔ سرکار نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ پہلی الصلاۃ، دوسری الزکوٰۃ، تیسری الصوم، چوتھی الحج، اور 5ویں چیز الولایت۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہے۔ نماز، شیعہ نماز کو کبھی ترک نہ کر، روزہ کبھی روزے کو ترک نہ کر، حج، اور حج جانتے ہیں آپ، حج یہ ذی الحج کا مہینہ نا، یعنی حج والا مہینہ، ذی الحج کا مطلب حج والا مہینہ۔ حج کے لیے نبی پاک کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے اپنے شیعوں کے لیے، میرے شیعوں فریضہ حج ادا کرو، ایک حج کر کے آؤ، دوسرے حج کی تیاری شروع کر دو۔ آپ ائمہ کی سیرت میں دیکھ لیں، کسی امام نے 25 حج کیے، کسی امام نے 20 حج کیے،
ائمہ نے بہت زور دیا حج پر، ایک حج کر کے آؤ دوسرے حج کی تیاری شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے پر حج واجب ہے، یعنی مکہ آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے اور حج کیے بغیر وہ مر گیا، مات یہودی اور نصرانیہ، وہ یہودی مر جائے گا یا عیسائی مر جائے گا، میرے دین پر اس کو موت نہیں آئے گی، وہ حالت ایمان اور اسلام میں نہیں مرے گا جو فریضہ حج ادا کیے بغیر مر جائے گا۔ اگلی چیز زکوٰۃ ہے، اور پانچویں چیز فرمایا وہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ولایت ہے۔ اب حدیث کا ذمہ دار سائل نے پھر سوال کیا، مولا یہ 5 جو بنیادیں ہیں اسلام کی، ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ ہماری ولایت ہے، وہ ہماری ولایت ہے۔ دلیل فرمایا جو باقی 4 چیزیں ہیں ان کے کچھ شرائط ہیں، ان میں استثناء ہے، لیکن ہماری ولایت میں کوئی استثناء نہیں۔ نماز بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں۔ روزہ بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں۔ نماز بیمار کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ جائے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے، اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں تو دل میں نیت گزار۔ استثناء ہو گیا نا؟ طاقت کے مطابق، رب نے طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف ہی نہیں دی۔ روزہ بھی اسی طرح ہے، بیمار سے ساکت ہے۔ اچھا اسی طرح نماز 4 رکعتی نماز سفر میں 2 رکعت ہو جاتی، قصر ہو جاتی، روزہ بھی سفر میں قصر ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سال رمضان سے پہلے قضا کرنا واجب ہے روزے کی۔ حج کس پر واجب ہے؟ جو مستطیع ہے، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، جو مستطیع اس پر حج واجب ہے، جو مستطیع نہیں ہے، جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، اس پر حج واجب نہیں۔ بات آ گئی تو ایک حدیث بھی سن لے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں بھی حج کے لیے جاؤں، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، کیا میں حج کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ نبی کریم نے فرمایا تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے، میری امت کے مساکین کا حج نماز جمعہ ہے۔ زکوٰۃ اسی طرح صاحب نصاب پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہی نہیں اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ لیکن فرمایا ولایت ایک ایسی شے ہے جو امیر پر بھی واجب ہے، غریب پر بھی واجب ہے، صحت مند پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے، جو مقیم پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، اور ولایت کا کوئی استثناء اور کسی صورت میں استثناء نہیں۔ اور اگلی بات امام نے فرمائی کہ باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی ہماری ولایت پر ہے۔ اس لیے تو امام کے زیارت نامے میں یہ جملہ ہے، اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال، اے آقا میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ درود۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ جابر جوفی ایک لمبا عرصہ امام کی خدمت میں رہا۔ 2 جابر ہیں، پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری کی بات کر رہا تھا، اب جابر جوفی کی بات کر رہا ہوں۔ کیسے لوگ تھے، عاشق تھے کلام امام کے، احادیث سے عشق کرتے تھے۔ ایک لمبا عرصہ امام کی خدمت میں رہا، اور جب جانے لگا نا، عرض کرتے فرزند رسول 90,000 احادیث جابر جوفی کو امام کی یاد، 90,000 جانے لگا، عرض کرتے فرزند رسول زاد راہ کے طور پر کی حدیث اور ایک بیان کرا۔ کیا عاشق لوگ تھے، 90,000 احادیث۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جابر اتنا عرصہ میرے پاس گزارا اور ابھی تک تیری تشنگی باقی ہے۔ حقیقی یقین کریں مومن ہوتا ہی وہ ہے جو علم کا تشنا ہوتا ہے، علم کا پیاسا ہوتا ہے۔ عرض کرتا فرزند رسول آپ کے ہاں کون سی کمی ہے، آپ تو علم کا سمندر۔ امام علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ سن لیں، ساری نہیں سناؤں گا، آدھی سناؤں گا۔ فرمایا جابر ابلغ شیعتی عنی السلام، جابر میرے شیعوں کے پاس جانا،
میرے شیعوں کو میرے سلام کہنا، میرے شیعوں کو میرے سلام کہنا، اور میرے شیعوں کو بتا دینا، میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچانا، اللہ اور ہمارے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا۔ میرے شیعوں کو یہ بات پہنچا دینا کہ من اطاع اللہ فہو لنا ولی، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہی ہمارا دوست ہے۔ ہمارے شیعوں کو یہ بات پہنچا دینا، اگر ہمارا قرب چاہتے ہو، آل رسول کا تقرب چاہتے ہو، تو آل رسول کا قرب، آل رسول کا تقرب اطاعت خدا سے ملے گا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے آل رسول کا قرب حاصل ہوگا۔ جو گناہ سے بچے گا وہ ہمارے قریب ہوگا۔ سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ کربلا کے واقعات، کوفہ اور شام کے حالات اور واقعات، ایک امام کے بچپنے کا شام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اپنے دادا امیر المومنین کی شجاعت کے وارث تھے، حیدری اور حسینی خون امام باقر علیہ السلام کی رگوں میں تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آل رسول کا جب شام پہنچا اور قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو یزید ملعون نے اپنے مصاحبین سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو کہ میں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کروں، کیونکہ جانتے ہو یزید کی ماں عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور یزید کے مصاحبین میں، مشیروں میں بہت سارے عیسائی تھے اور اسلام دشمن عیسائی تھے۔ جب اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو بعض مشیروں نے مشورہ دیا کہ یزید بہتر ہے کہ تو ان کو بھی قتل کروا دے جو بچ گئے ہیں آل رسول، تاکہ قصہ ان کا تمام ہو جائے۔ جب یہ مشورہ دیا، 3 سال کی عمر مبارک، امام محمد باقر علیہ السلام کی جرأت دیکھنا، امام علیہ السلام نے یزید کو للکارا اور بلند آواز سے فرمایا، یا یزید مجلسوں کا یشبہ مجلس فرعون الا مع فارق واحد کبیر، اے یزید تیرا دربار فرعون کے دربار کے بہت مشابہ ہے، یہ تیرا دربار فرعون کے دربار سے بہت مشابہ ہے، الا مع فارق واحد کبیر، لیکن تیرے دربار میں اور فرعون کے دربار میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو لوگ پکڑ کے لائے تھے نا فرعون کے پاس، تو فرعون نے اپنی قوم سے مشورہ کیا تھا، فرعون نے بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا، استشارہ قومہ، فرعون نے جب مشورہ کیا تو فرعون کے ساتھیوں نے جو مشورہ دیا رب نے اس کو قرآن میں محفوظ کیا ہے۔ جب مشورہ دیا مجھے بتاؤ کہ موسیٰ ہارون کے ساتھ کیا سلوک کروں، قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، 2 آیات ہیں، ایک مقام پر ہے وابعث فی المدائن حاشرین، ایک آیت میں ہے وارسل فی المدائن حاشرین۔ مشیروں نے مشورہ دیا، اے فرعون موسیٰ اور ہارون کو اپنی حفاظت میں رکھو، اپنے پاس انہیں قید رکھو، اور اپنے جادو، اپنے تمام شہروں میں اپنے بندے بھیجو، اپنے نمائندے بھیجو جو تمام شہروں سے جادوگر اکٹھے کریں، ہم موسیٰ اور ہارون کے جادو کا مقابلہ کریں گے۔ فرعون کے مشیروں نے مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، موسیٰ اور ہارون کے قتل کا مشورہ نہ دیا۔ لیکن یزید تیرے ساتھی تجھے آل رسول کے قتل کا جو مشورہ دے رہے ہیں، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے انبیاء اور انبیاء کی اولاد کے قتل کا مشورہ اور حکم وہی دے سکتا ہے جو خود حرام زادہ ہوتا ہے یا حرام زادوں کی اولاد ہوتا ہے۔ یزید تیرے اور فرعون کے دربار میں مشیروں میں یہی فرق ہے، فرعون کے ساتھی ظالم تھے لیکن حرام زادے نہیں تھے۔ اولاد رسول کے قتل کا مشورہ صرف حرام زادہ یا حرام زادوں کی اولاد دے سکتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی بچپنے میں یہ جرأت تھی کہ یزید ملعون کو شرمندہ ہونا پڑا اور اپنے فیصلے سے باز رہنا پڑا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔
اور مومنین کرام، امام باقر علیہ السلام وہ امام ہے جس امام نے ہمیں فروغ عزاداری کی تلقین کی ہے، جس امام علیہ السلام نے عزاداری کی ترویج میں کردار ادا کیا ہے، جس امام نے عزاداری کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے امام باقر علیہ السلام کی وصیت، امام صادق علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ میرا جو احرام والا لباس ہے اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ پھر ایک وصیت یہ فرمائی کہ میرے مال سے ایک حصہ مخصوص کیا جائے اور ان پیسوں سے منا میں، حج کے موقع پر منا میں 10 سال تک میری عزاداری کی جائے، مجھ پہ گریہ کیا جائے، مجھ پہ نوحہ کیا جائے، میرا غم منایا جائے منا میں۔ معلوم ہوا کہ عزاداری کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ امام کی سنت ہے، عزاداری کی ترویج کے لیے پیسہ خرچ کرنا امام باقر علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ 10 سال تک منا میں، اور منا میں کیوں وصیت فرمائی؟ امام کی ذرا مصلحت دیکھیے۔ عزاداری کیوں کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ مظلوم کا غم کیوں مناتے ہیں؟ مولا حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جلوس عزا روڈ پر کیوں آتے ہیں؟ یہ شبیہیں کیوں بناتے ہیں؟ یہ یا حسین کے صدائیں بلند کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ امام باقر علیہ السلام کی اس وصیت میں موجود ہے۔ شہادت امام کے 7 ذی الحج کو مدینہ میں ہو رہی ہے اور وصیت کر رہے ہیں کہ میری عزاداری منا میں بپا کی جائے۔ کیوں؟ فلسفہ کیا تھا؟ امام جانتے تھے 7 ذی الحج جو حاجی حج پر گئے ہیں، 7 ذی الحج وہ دن ہوتا ہے جس دن مدینہ حاجیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ آخری حاجیوں کا گروپ 6 ذی الحج کو مدینہ چھوڑ دیتا ہے، پھر سارے حاجی مکہ میں ہوتے ہیں، مدینہ میں ایک فرد بھی نہیں ملتا ہے۔ امام جانتے تھے حج کا موسم ہوگا، سارے حاجی مکہ میں ہوں گے، مدینہ میں تو کوئی ہوگا نہیں، اور منا حج وہ موسم ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان آئیں گے اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے، اور میرے شیعہ، میرے چاہنے والے جب منا میں اکٹھے ہو کے میری عزاداری کریں گے، میرا غم منائیں گے، میرا ماتم کریں گے، یا باقرو کی صدائیں بلند کریں گے، مجھ پر گریہ کریں گے، پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی پھر سوال کریں گے یہ محمد باقر کون تھا جن کو یاد کر کے دنیا رو رہی ہے؟ محمد باقر علیہ السلام کون تھے آج دنیا جن کا غم منا رہی ہے؟ پھر لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وہ شیعہ کے امام تھے، 5ویں ان کے امام تھے، رسول اللہ کے بیٹے تھے، علی و بطول کی اولاد تھی۔ سوالات کا سلسلہ قائم ہو جائے گا اور منا میں میری عزاداری سبب بن جائے گی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک اہل بیت رسول کا تعارف بھی ہو جائے گا، مکتب اہل بیت کا تعارف بھی ہو جائے گا، اور تشیع کا تعارف بھی ہو جائے گا۔ یہ عزاداری تشیع کی ترویج، تشیع کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ مکتب کی حفاظت اور ترویج اور تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا ما ہرچ داریم از کربلا داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کربلا کا صدقہ ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے یہ محرم اور صفر، یہ مظلوم کربلا اور شہیدان کربلا کی عزاداری کے 2 مہینے ہیں، انہوں نے اسلام کو زندہ باد کر دیا ہے۔ اور اس لیے ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا یہ دین محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقا ہے، دین لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، دین بچانے والے مولا حسین علیہ السلام۔ اللہ رب العزت ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا حسین علیہ السلام کا آل رسول کا عزادار بنائے۔ قیامت کے دن ہمارا شمار مولا حسین کے عزاداروں میں، آل رسول کے غم گساروں میں، اللہ ہماری نسلوں کو حقیقی عزاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جانتے ہو کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام ہیں جنہیں زہر سے شہید کیا گیا۔ ہشام اموی نے گورنر مدینہ کے ذریعے امام کو زہر دلایا ہے، عزادار و زہر نے اثر کیا، 3 دن تک امام زہر سے تڑپتے رہے۔ 3 دن کے بعد امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور آئمہ میں سے یہ دوسرے امام ہیں جن کا عزت و احترام سے جنازہ ہوا ہے۔ عزادارو،
کیا وصیت کی؟ میرا غم منایا جائے۔ میں خدا کی قسم حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ائمہ میں سے اکثر اماموں نے یہ عزاداری کی تبلیغ کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میں حسین کی پیاس کو یاد کرتا او سمیتم بغریب و شہید فانتبونی، شیعو جب کسی پردیسی کا ذکر سننا، کسی غریب الوطن کا ذکر سننا، کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھ پر گریہ کرنا، مجھ پر آنسو بہانا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ 40 سال 35 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے اور امام سجاد علیہ السلام روتے رہے۔ اور یہ حسرت تھی جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی نا، نبی کریم کے ہاتھوں پر امام حسین تھے اور جبرائیل نے جب آ کے خبر شہادت دی تھی، رسول اللہ رو رہے تھے۔ بی بی پاک نے جب بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو عرض کی بابا آپ کو میرے بیٹے حسین کی ولادت کی خوشی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں فاطمہ بیٹی خوشی تو ہوئی، بابا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سرکار نے فرمایا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے میرا یہی بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بلا جرم و خطا مارا جائے گا۔ اب سوچئے ایک ماں کے دل پر کیا گزر گئی کہ جب پہلے دن بچے کی ولادت کے پہلے دن ماں کو بیٹے کی شہادت کی خبر سنا دی جائے۔ ماں تھی نا، تڑپ گئی، عرض کی بابا جب میرا بیٹا حسین مارا جائے گا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹی میں ظاہری حالت میں تو موجود نہیں ہوں گا۔ بابا علی موجود ہوں گے؟ فرمایا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں؟ فرمایا فاطمہ بیٹی تو بھی نہیں ہوگی۔ ماں تھی نا، تڑپ گئی، بابا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ اس وقت نبی کریم نے دکھیاری ماں سے وعدہ کیا فاطمہ بیٹی گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس قوم کے بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں تیرے حسین کو روئیں گے، تیرے حسین کے ساتھیوں پر گریہ کریں گے۔ عزادارو امام باقر علیہ السلام کو زہر ملا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے ہم ائمہ میں سے ہر امام یا زہر سے مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کو 57 سال کی عمر میں زہر سے شہید کیا گیا۔ عزادارو لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا، عزت و احترام سے جنازہ اٹھا اور امام باقر علیہ السلام کو امام سجاد علیہ السلام کے پہلو میں جنت البقیع میں امام صادق نے دفن کیا۔ بابا کی تدفین کے بعد امام نے حکم دیا کہ میرے بابا کے کمرے میں چراغ روشن کیا جائے تاکہ میرے بابا کی ساری اولاد اس کمرے کو تاریخ دے کے ان کے غم میں کمی نہ، تاریخ دیکھ کے غم بڑھ نہ جائے، روشن کرو چراغ تاکہ اس غم میں کمی آ جائے۔ لیکن میں کہوں گا کیا کرے سید سجاد، شام غریباں بابا خنجر کے نیچے، امام سجاد علیہ السلام تو بابا کے پاس وصیتیں سننے کے لیے بھی نہ جا سکے، خود بیمار کربلا کے پاس چل کے آئے تھے مولا حسین اور آ کے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں۔ اور میں بس صرف اتنا جملہ عرض کروں گا، اے امام محمد باقر علیہ السلام، مظلومیت کی موت تھی، شہادت کی موت تھی، لیکن آقا آپ خوش نصیب تھے، آپ کو وطن میں موت آئی ہے۔ آقا آپ خوش نصیب تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا بیٹا آپ کے سرانے موجود تھا۔ آپ خوش نصیب تھے کہ بیٹا آپ کی وصیت پر عمل کرنے والا موجود تھا۔ آقا خوش نصیب تھے، آپ کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں بابا کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ میں قربان جاؤں، یہ کوئی دکھ پوچھنا چاہتا ہے تو سید سجاد سے پوچھے۔ عزادارو 11 محرم کو 1 نہیں 2 نہیں 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلا تھا کربلا سے۔ 11 محرم کو جب مقتل سے گزر ہوا رسول زادیوں کا، میری آقا زادی کی جب بھائی کی بے گور و کفن لاش پر نگاہ پڑی، آزادہ روایت کا ذمہ دار ہوں، پھر میری آقا زادی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، پھر نبی زادیوں کھڑے روح سے اترے۔
اور امام سجاد علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی۔ میری آقا زادی کو بھائی بھول گیا اور سجاد کے قریب آ کے فرمایا یا بنیا مالی اراک تجود بنفسک، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، تجھے کیا ہوا؟ سجاد بیٹا کہ تو اپنی جان ختم کر لے گا؟ یا بقیت الماضین، میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا علی کی یادگار، میرے نانا رسول اللہ کی یادگار، یا سمال الیتامہ و عصمت الاراملی، او بیواؤں کا آسرا سجاد، یتیموں کا سہارا سجاد، سنبھال اپنے آپ کو۔ سید سجاد عرض کرتے پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے، ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہا ہے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر۔ میری آقا زادی نے تسلی دی، حوصلہ دیا، سجاد بیٹا گھبرا نہیں، دل چھوٹا نہ کر، میں نے اپنے بابا سے نانا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں، میں نے سن رکھا ہے اپنے نانا سے، اللہ نے قوم سے وعدہ لیا ہے جو قوم ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی۔ بیٹا گھبرا نہیں، تمہارے بھائی دفن ہوں گے، تمہارے باپ دفن ہو جائیں گے، مزار بنے گا، تیرے بابا کی قبر بنے گی۔ میں نے نانا سے سنا تمہارے بابا جب دفن ہو جائیں گے نا، تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، اور ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے، ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں گے۔ سید سجاد کو سنبھالا، ازادر و آخری جملہ، لیکن خود جب آقا زادی آئی نا بھائی کی لاش پر، بے گور و کفن لاشا بھائی کا دیکھا، جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ تو جا عمر ابن سعد کے پاس، ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم بھائیوں کو دفن تو کر دیں۔ عزاداروں میرا سوال ہے کائنات میں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کو دفن کیا ہے؟ اتنا مجبور ہو گئی تھی علی کی بیٹی، ابن سعد سے بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی، اور جناب فضہ جب پیغام لے کے آئی ابن سعد کے پاس، ابن سعد علی کی بیٹی کہتی ہمیں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے دے، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ۔ سادات غیر سادات مومنین معاف کرنا جملہ سخت ہے، عمر ابن سعد ملعون کہتا فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کے مور نبوت کا سوار حسین، علی و بطول کا دل بند، لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔